بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار جب بھی کوئی کام شروع کرتے تو اپنے بت کا نام لیتے تھے۔ بسم لات و عزا، لات و عزا دو بہت بڑے بت تھے جو بتوں میں سب سے بڑے بت مانے جاتے تھے، تو وہ کفار اور مشرکین اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے ان بتوں کا نام لیتے تھے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل فرمائی اور مسلمانوں کے لیے ایک پہچان بنائی کہ وہ اپنا ہر کام اپنے پاک رب کے نام سے شروع کریں، اور اس میں بے شمار برکتیں اور بے شمار فضیلتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھی۔ اس کی برکتوں اور فضیلتوں میں سے میں کچھ بیان کرتا ہوں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص بسم اللہ پڑھ کر سفر پر سوار ہو جائے تو جتنے قدم وہ سواری چلے گی اتنے قدم اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کشتی پر سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو جب تک وہ اس کشتی پر سوار رہے گا تب تک فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کے پاس جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اور اس سے حمل ٹھہرتا ہے اور اس حمل سے اولاد ہوتی ہے تو جب تک وہ اولاد سانس لیتی ہے تب تک اس کے والدین کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی۔ اللہ عز و جل نے ایک جڑی بوٹی کا نام بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر وہ جڑی بوٹی کھائی بسم اللہ پڑھ کر، اور آپ کے پیٹ کا درد صحیح ہو گیا۔ آپ نے دوبارہ ایک دفعہ آپ کے پیٹ میں پھر درد ہوا، آپ دوبارہ اسی جڑی بوٹی کے پاس گئے اور جڑی بوٹی کھائی، آپ کے پیٹ کا درد مزید بڑھ گیا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ دوا ایک اور اس کا عمل دو، کہ ایک دفعہ کھانے سے پیٹ میں درد صحیح ہو گیا اور جب دوبارہ کھائی ہے تو درد بڑھ گیا۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ شفا تو میرے نام میں ہے، بسم اللہ پڑھ کر تم یہ جڑی بوٹی کھاؤ گے تو پیٹ کا درد صحیح ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح دوبارہ وہ جڑی بوٹی کھائی اور بسم اللہ پڑھی تو آپ کے پیٹ کا درد صحیح ہو گیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہ مانا اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلا دیا اور اللہ عز و جل کی شان میں گستاخی کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ہلاکت کی دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس نے جو محل بنایا ہے اس محل پر بسم اللہ لکھا ہے، تو میں اس کے محل میں اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ ہاں محل سے باہر نکال کر اللہ عز و جل نے اس کو ہلاک کیا، دریا میں، سمندر میں اس کو وہاں ہلاک کیا گیا، اور اس دریا میں وہ ہلاک ہوا اور اس کے محل میں ہلاک نہیں ہوا۔ تو ایک ایسا کافر جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہو اس کے محل کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا بسم اللہ کی وجہ سے، بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو اس قبر میں عذاب نازل ہو رہا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام آگے گزر گئے اور قضائے حاجت سے فارغ ہو کر جب واپس آنے لگے تو اسی قبر پر اللہ عز و جل کی رحمتیں اور اللہ عز و جل کا نور برس رہا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ یہ وہ شخص تھا جو گناہ گار تھا اور اس کے گناہوں کے سبب اس کو قبر میں عذاب ملا، لیکن یہ اپنے پیچھے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر آیا تھا اور اس سے آج اس کے ایک اولاد ہوئی، اور اس کی جو اولاد ہے وہ اب بڑی ہو کر آج کے دن مدرسے میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے پڑھا ہے۔ تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس شخص کو زمین میں عذاب دوں جس شخص کا بیٹا دنیا میں میرا نام لے رہا ہے۔ تو بسم اللہ کی یہ برکت ہے۔
نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بنائی اور اس کشتی پر بسم اللہ لکھا اور آگے کچھ کلمات لکھے اللہ تعالی کے نام سے. تو اس بسم اللہ کی برکت سے نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگی. حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے جنت میں 4 نہریں دیکھی. ایک پانی کی نہر، ایک دودھ کی نہر، ایک شراب کی نہر اور ایک شہد کی. تو جبرائیل امین سے حضور علیہ السلام نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے نہیں پتہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں. تو ایک فرشتے نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں لے کر چلو یہ نہروں کے پاس کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں. تو فرشتہ حضور علیہ السلام کو ایک درخت کے پاس لے گیا جس درخت کے نیچے ایک گھر بنا ہوا تھا اور اس گھر پہ تالا لگا تھا. تو حضور علیہ السلام نے اس فرشتے سے فرمایا کہ اس تالے کو کھولو. تو اس فرشتے نے کہا کہ اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے، اس کی چابی آپ کے پاس ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس اس کی چابی؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ آپ بسم اللہ پڑھیں اور یہ تالا کھل جائے گا. تو حضور علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور وہ تالا کھل گیا. تو اندر جب تشریف لے گئے اس گھر کے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے. تو بسمی کے میم سے پانی کی نہر جاری ہے، اللہ کے ہاں سے دودھ کی نہر جاری ہے، رحمان کے میم سے شراب کی نہر جاری ہے اور رحیم کے میم سے شہد کی نہر جاری ہے. تو اس فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا جو امتی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس امتی کو ان 4 نہروں سے سیراب فرمائے گا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں جن میں سے چند میں نے آپ کے سامنے ذکر کی.